بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلام کے نام لے کر لوگ اسلام کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے غیر مسلموں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بات کر کے قرآن و حدیث کے ہی خلاف بیان کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیے جو ایک اپنے شخص اپنے آپ کو مسلمان بظاہر بتانے کی کوشش کرتا ہے اور دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، جبکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے جبکہ قرآن و حدیث کا وہ خود انکار کرتا ہوا اپنی دوسری دیگر ویڈیوز میں نظر آتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس جاہل شخص کی گفتگو سنیے، یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ تورا میں، زبور میں، انجیل میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ اونٹ حرام ہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی 2 حدیثوں میں بیان کرتے ہیں، بلکہ حدیثیں تو بہت ساری ہیں مگر جو میری نظر سے گزری ہیں وہ 2 احادیث ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کے بارے میں بات کروں گا۔ حدیث نمبر ہے 769، جس میں عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے کہتے ہیں جہاں پہ بکریاں باندھی جاتی ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک باڑا ہوتا تھا، اس کے گرد جو ہے وہ لکڑیاں لگا دی جاتی تھی جہاں پہ بکریاں وغیرہ باندھتے ہیں، تو وہاں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر جہاں پہ اونٹ باندھے جاتے ہیں اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ ان میں شیطان کی خلقت ہے۔ اب آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ جن اونٹوں میں شیطان کی خلقت ہو، یعنی کہ ان میں شیطان پایا جاتا ہو، ان کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ کا کلام کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں توریت، زبور، انجیل بدل گئی، وہ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام کبھی بھی نہیں بدل سکتا، خدا کا کلام پاک ہے۔ چلیں ایک اور روایت دے دیتا ہوں، 3 اور احادیث کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 492، ایک اور بتا دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 755، ایک اور مستند احمد حدیث نمبر 15478۔ اس میں ہمارے پیارے ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث کہنے والے شخص، اور یہ صحیح اور متفقہ علیہ حدیث ہے کیونکہ مجھے پتا ہے ابو ہریرہ ایسے راوی ہیں جن کی بتائی ہوئی حدیث کبھی بھی غلط نہیں ثابت ہو سکتی، یہاں تک کہ ان کی بتائی ہوئی آیت الکرسی آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے، مگر ماننا یا نہ ماننا یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اچھا حدیث سن لیجئے، حدیث کا متن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہیں۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے جہاں پہ خود فرمایا جا رہا ہے شیطان کی خلقت ہے، شیطان کی جگہ ہے، اب آپ نے بتانا ہے قربانی جائز ہے یا نہیں، کیونکہ تورا، زبور، انجیل بھی اوپر والے کا کلام ہے اور کلام کبھی بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ شکریہ۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی، اس ویڈیو میں بہت کچھ اس نے باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے لیکن یہ مسلمان ہے نہیں، کیونکہ اس کی میں نے دیگر ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جن میں اس نے کرسچنز کو جو ہے فالو کیا ہے اور کرسچن جو کمیونٹی ہے اس کو فالو کیا ہے اور ان کو درست قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور یہودیوں کو اس نے درست قرار دینے کی کوشش کی ہے اور اسلام کے خلاف بات کی ہے۔ اب اس ویڈیو میں اس نے قرآن و حدیث کی بات تو کی ہے لیکن قرآن و حدیث کے خلاف بھی بات کی ہے۔ کہتا ہے کہ توریت اور زبور وغیرہ میں جو ہے وہ انجیل میں اونٹ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جبکہ قرآن شریف میں، احادیث طیبات میں، اور جب ہم تفاسیر میں قرآن پاک کی جو تفاسیر ہے اور جو احادیث طیبات کی شرح ہے ان کو ہم جب دیکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے، اونٹ کا گوشت حلال ہے اور اس کا دودھ بھی حلال ہے اور جائز ہے، اور جبکہ اس کی خود کی میں نے ایک ویڈیو میں نے چلائی ہے، اس پہ ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں اس نے خود اونٹ کا دودھ بھی پیا ہے اور پیشاب میں ملا کے پیا ہے۔ اصل میں یہ شخص گندا ہے، اس لیے اس نے پیشاب کے ساتھ جو ہے نا اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے پیا۔
اور اس ویڈیو میں یہ اونٹ کو جو ہے نا وہ حرام بتانے کی کوشش کر رہا ہے. اصل میں یہ لوگ وہ ہیں جو انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں اور اپنے ہی سمجھ سے قرآن و حدیث کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس نے بتایا کہ دیگر مذاہب میں جو ہے وہ اونٹ کا گوشت حرام ہے تو لہٰذا اونٹ نہیں کھانا چاہیے, اونٹ کی قربانی جائز کس طرح ہے. اب دیکھیے میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں اس حوالے سے, یہ تو کوئی ماننے والا نہیں ہے لیکن اس سے بھی میں مخاطب کر رہا ہوں اگر تک ویڈیو پہنچے تو. سورہ حج آیت نمبر 36, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ. ترجمہ, اور قربانی کے دیندار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. پھر مزید آگے آیت وغیرہ چلی ہے. اب اس کے حوالے سے ہم تفصیل بھی پڑھتے ہیں. والبلدان, اور قربانی کے بڑے جسامت والے جانور. احناف کے نزدیک بدنا کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے, جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بدنا کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے. جعلناها لکم من شعائر اللہ, ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بڑے جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے. آیت اس سے معلوم ہوا کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے وہ شعائر اللہ بن جاتا ہے. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. یعنی قربانی کے ان بڑے جسامت والے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تمہیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کہے گا بھائی اس میں اونٹ کیسے مراد لے لیا آپ لوگوں نے حناف کے نزدیک, اور شافعی جو ہے ان کے نزدیک اونٹ کیسے مراد ہے بدنا سے, اونٹ ہی کیوں ہے؟ تو جناب یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کے اپنے نام لیے, تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علم ادوان نے زیادہ بہتر طور پر قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے اور ان سے ہی دین آگے پھیلا ہے, جبکہ ہم ان کے حوالے بھی دے رہے ہیں. تو آئیے صحابہ کرام علم ادوان نے اس سے کیا مراد لی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور ان کے ساتھ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا. اس موقع پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میڈا خریدا اور اس کی قربانی دی, جبکہ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دینار میں ایک اونٹ خریدا. کیا خریدا؟ اونٹ خریدا اور اسے نحر کیا. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہمارا طریقہ کافی نہ تھا, یعنی ہم نے میڈا جو قربان کیا تھا وہ طریقہ کافی نہ تھا؟ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ, اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں اس خیر کو حاصل کروں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ ان کے طرف سے ایک بات بیان کیا کرتے تھے. تو یہ بھی اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ اونٹ لے رہے ہیں. اور آپ نے حضرت برحملہ ابن حرملہ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ مراد لی اور اونٹ کو ذبح کیا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا. ان کے پاس 7 دینار تھے جس سے انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا. ان سے کہا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 7 دینار تھے جن کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ خرید لیا ہے. انہوں نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جس میں وہ تم سے فرماتا ہے لکم فیہا خیر, یعنی یہی آیت, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے اور میں نے اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. تو دیکھا آپ نے, تو ہمارے جو اسلاف ہیں جو صحابہ ہیں وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اونٹ لیتے ہیں. تو اونٹ کی قربانی ان سے کرنا ثابت ہے, اونٹ حلال ہونا بھی یہ ثابت ہے, اور اونٹ ہی مراد لینا اس آیت سے ثابت ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یہاں مراد اونٹ کی ہے اور بڑا جانور ہے. تو لہذا
آپ حدیث تو مان رہے ہیں لیکن قرآن کا انکار کر رہے ہیں. آپ جیسے جاہلوں کی بات سنیں, سمجھیں, تسلیم کریں, مانیں, یا اسلام کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں, اسلام کیا حکم دے رہا ہے یہ دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جانور قربان کیے ان میں کیا اونٹ شامل نہیں تھا؟ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی قربانی بھی کی, گائے کی قربانی کی بھی کی, مینڈے کی قربانی بھی کی ہے. یہ احادیث طیبہ تم لوگوں کی نظروں سے نہیں گزرتی, مگر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے, اسلام کا نام لے کر اسلام کو بتاؤ کہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو الحمدللہ ہم تو اسلام کو مانتے ہیں اور پورا مانتے ہیں, پورا مکمل مانتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آپ اس آیت کو پڑھیں, اس آیت کو سمجھیں, اس آیت کی تفسیر وغیرہ دیکھیں تو بھی آپ کو بھی معلوم ہوگا. یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انکم عدو مبین, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. اب تم لوگ اسلام کا نام لے کے جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو, صحابہ کے طریقے میں چلو, بجائے اس کے تم لوگ شیطان کے طریقے میں چل رہے ہو. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور حلال کیے ہیں انہیں تم اپنی عقلوں سے حرام ٹھہرا رہے ہو. تو اس آیت کی اگر تفسیر پڑھتے نا تو اس آیت کی تفسیر میں ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس کا شان نزول کیا ہے. اہل کتاب میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب جو ان کے ساتھی تھے, تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے بعد احکام پر عمل کرتے تھے, قائم تھے. یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے, اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین, جو اسلام, جو احکامات, جو قرآن لے کر آئے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے بعد, ان کو مان لینے کے بعد بھی وہ حضرات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اصول میں کچھ قائم تھے کہ ہفتے کے دن وہ اجتناب کرتے تھے لازمی طور پر شکار سے, اس کی تعظیم کرتے ہوئے, اور اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے, اس سے پرہیز کرتے تھے. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں, ان کا ذکر ان کا کرنا ضروری نہیں. تو جب توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے تو ان کا بھی خیال یہی تھا, یہ تم آج سوچتے ہو, اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا گوشت وغیرہ جو ہے یہ یا دودھ جو اونٹنی کا یا ہفتے والے دن شکار کرنا یہ اسلام میں مباح یعنی جائز ہے, لازمی یا فرض واجب تو نہیں ہے کہ کرنا ہی ہے, تو لہٰذا ہم اس پہ بچ بھی جائیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا, کہ مطلب اسلام تو نے قبول کر ہی لیا ہے. تو یہ ان کا پہلے سوچ تھی, ان کی یہ سمجھ تھی کہ وہ اس سے بچا کرتے تھے. تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت نہیں ہوگی, یعنی اگر جو ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے تو اسلام کی مخالفت تو نہیں ہوگی کیونکہ نہ کرنا بھی جائز ہے. اور اگر ہم اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے, گوشت نہیں کھائیں گے اونٹ کا, تو بھی فرض تو نہیں ہے, لازمی تو نہیں ہے کھانا, تو لہٰذا ہم عمل نہیں کریں گے تو بھی اسلام پہ عمل ہوگا کہ فرض تو نہیں ہے, تو لہٰذا اجتناب کرتے تھے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو, یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے, اب ان کی طرف توجہ نہ کرو. اور یعنی اب تم جو لازمی طور پر عمل کر رہے ہو نا یہ نہیں کرو کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا, اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں تعظیمی طور پہ منع تھا. تو اب اس لازمی طور پہ اس کو اس پہ عمل کرنے کی نیت سے اب تم اس سے عمل نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہفتے بعد دن شکار نہیں کریں گے, تو اسلام میں جائز ہے, اب تم شکار کر سکتے ہو, اس وجہ سے تم اس سے بچ نہیں سکتے. اور جو ہے اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت اس حوالے سے استعمال نہ کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شریعت میں جو ہے نا یہ حرام تھا, تو لہذا اس لیے استعمال نہ کرنا, تو لہذا یہ شیطان کے قدموں پہ چلنا ہے, شیطان کے طریقے پہ چلنا ہے, شیطان کی پیروی کرنا ہے, تو لہذا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ.
اور اسلام میں پورا داخل ہونا کیا ہے کہ تم اونٹنی کا دودھ بھی پیو، اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ، ہفتے والے دن شکار بھی کرو. اگر ضمن کوئی طبیعت کے حوالے سے آپ یہ عمل نہیں کرتے تو اور بات ہے، لیکن اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھے تو اب اسلام میں اگرچہ حکم بدل گیا، وہ منسوخ ہو گیا، پھر اس پر عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ اس پہ عمل نہیں ہے بلکہ شیطان کی پیروی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بتایا گیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو لہٰذا صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب ہم معاملات دیکھتے ہیں، احادیث طیبات دیکھتے ہیں، قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، تفاسیر کو دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے، اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے، اونٹ خود حلال ہے، اور اونٹ کی قربانی بھی جائز ہے. یہ مختصر میں نے عرض کی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نظروں سے 2-3 حدیثیں گزر گئی. 2-3 حدیثوں پہ پورا اسلام کا دار و مدار نہیں ہے، کئی احادیثیں ہیں، ان احادیثوں کو پڑھنا پڑے گا. اور آپ جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے، بلکہ علماء سے، محدثین سے، مفسرین سے، محققین سے، مجتہدین سے جو اس کے ماہر ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو جو تم نہیں جانتے. جاہلو، تم یہ سوچتے ہو کہ تم خود ہی سوچ لو گے، سمجھ لو گے، اور اب تمہیں پوچھنے کے لیے نا یہود و نصارہ کے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں ان سے پوچھو، ان سے معلوم کرو. وہ جو آیت ہے نا جو میں نے تلاوت کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ اس کا شان نزول بھی آپ پڑھ لو کہ کیا تھا، کس حوالے سے تھا. ہر آیت کو ہر جگہ فٹ نہیں کر دیتے. یہ تم لوگوں نے سوچ لیا نا انجینئر مرزا والا، جس سے فٹ اسے گفٹ، یہ ایسا نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم جیسے جاہلوں سے محفوظ فرمائے. 2-3 حدیثوں کو اپنے طور پر سمجھ لینا اور ان سے دیگر احادیث و قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کر دینا، یہ جاہلوں کا کام تو ہو سکتا ہے مگر اہل علم کا عمل یا کام نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم جیسے جاہلوں سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، احادیث طیبات پڑھنے میں جو سبقت لسانی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کی سے معاف فرمائے، درگزر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.